آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام کے اندر ہم نے عقلی دلائل کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے. نقلی دلیلوں کی طرف آنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دو نقطے اس بات کے کہ اللہ کا وجود ثابت تو ہو گیا عقلی طور پر، نقلی طور پر بھی ہو جائے گا، تو اور اس میں بھی عقلی دلائل ہی ہوتی ہیں. تو لیکن نقلی کہتے ہیں کیونکہ قرآن یا حدیث یا کسی ایسی بات سے پتہ چلتا ہے. تو وجود جب کسی چیز کا ثابت ہوتا ہے اس کے بعد اس کو پہچاننا پڑتا ہے. وجود ثابت ہے، یہ چیز اس کا ہونا ثابت ہے، لیکن اس کو پہچاننا ہے. یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. جو کوئی چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی ذاتاً یہ کیا چیز ہے. ذاتاً جیسے یہ چیز ہے، ہم کہیں گے ذاتاً یہ سالڈ چیز ہے، ذاتاً یہ پلاسٹک ہے، یہ لوہے کا قلم نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ ذاتاً، ماہیتاً، حقیقتاً یہ کیا چیز ہے. اور جب پتہ چلا کیا ہے، دو چیزیں. ایک ہے کیا معنی ذات اس کی کیا ہے. دوسرا کیا ہے، دوسرا سوال بھی کیا، مگر کیا چیز؟ صفت. اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ اس کا رنگ کہیں سفید ہے، کہیں لال ہے، کہیں کالا ہے. یہ صفت ہے. ایک صفت ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ پلین نہیں ہے، لکھا ہوا ہے اس پہ، مرسوم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صفت ہے اس کے باہر سے سالڈ ہے، اندر سے کوئی چیز ہے اور اس میں لکوڈ بھرا ہوا ہے. اور وہ لکوڈ کس لیے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ تاکہ اس سے لکھا جا سکے. گویا یہ ہم نے اس کی معرفت حاصل کر لی. پہلی چیز وجود ہے کسی چیز کی، وجود. تو وجود جب پتہ چلے گا ہے کوئی چیز، تب اس کی ہم معرفت کریں گے کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے، اور لوگوں میں بھی یہ عام طور پر خیال ہے کہ جن ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھے نہیں، اس لیے ان کے وجود کے بارے میں ہی ہم کو شک ہے. الا چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے قرآن میں چونکہ ذکر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے. ورنہ اگر مسلمان نہیں ہوگا، مادہ پرست ہوگا، وہ کہے گا کیسا جن، کہاں کا جن، کیا کہتے ہو، دکھاؤ مجھے. ہے نہیں ہے، غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ اس کے سامنے اس کا وجود ہی ثابت نہیں ہے. اس کے سامنے اس کا وجود ہی ثابت نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ اس کے سامنے اس کا وجود ثابت ہے. کن چیزوں کی وجہ سے؟ نقلی دلیل کی وجہ سے. اور نقلی دلیل یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. سمجھے کہ نہیں؟ نقلی دلیل سے ثابت ہے وجود جنات کا. تو یہ وجود کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہے کہ جن کیسے ہوتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، وہ ٹھوس ہوتے ہیں یا ہوائی مخلوق ہوتی ہے یا کیا چیز ہوتی ہے، صفت ان کی کیا ہے، ماہیت ان کی کیا ہے.
جیسے ابلیس نے ماہیت اپنی بتائی، مجھے تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے کیوں کہتے ہو کہ اس کا سجدہ کرو؟ تو اس کی بھی وجود تو قبول کر لیا، لیکن یہ کہا کہ اس کی معرفت کے اندر یہ پست درجے کا ہے میرے مقابلے میں۔ گویا ایک چیز ہوتی ہے وجود، دوسری چیز ہوتی ہے معرفت اس چیز کی، جان لینا۔ اور جان لینے میں دو چیز خاص ہوتے ہیں، ایک ذات ہوتی ہے اور دوسرا صفات ہوتی ہے، ذات اور صفات، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ذات جنات کی یہ ہے کہ آگ سے پیدا ہوئے، صفات ان کی یہ ہے کہ چاہیں تو آپ کے سامنے اصلی شکل میں آ سکتے ہیں یا بدلی ہوئی شکل میں آ سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو آپ کو دکھائی نہ دیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، یہ ان کی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ان میں قوت بہت ہوتی ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ان میں بھی مسلم اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو یہ صفات یعنی معرفت ان کی، پہلی چیز ہے یا نہیں ہے، وہ ہے وجود، ہے تو وجود، نہیں ہے تو عدم، موجود یا معدوم، موجود ہے یعنی ان کا وجود ہے، معدوم یعنی کہ نہیں ہے، عدم ہے۔ مفت میں کہتے ہیں آپ ہے، جنات تو نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے وجود اور معرفت کا مسئلہ۔ اب ہم نے اپنی جگہ کا لیے پڑھ لیا، ہم نے دو نقطے، ہم نے کہا کہ عقلاً ہم نے ثابت کیا، ہمارے سامنے ثابت ہوا کہ خدا کا وجود ہے، خدا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا کو پہچانا جا سکتا ہے؟ کل میں نے کہا کہ خدا کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ خدا میں دو چیزیں مختلف ہیں، اس کی ذات اپنی مخلوق کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، ان کی سنخ میں سے نہیں ہے۔ کائنات میں جو موجودات ہیں ان کی قسم میں سے اللہ نہیں ہے، وہ اسے الگ ہے، وہ مختلف قسم کا ہے، مختلف قسم کی ہستی ہے، وہ کائنات میں کسی چیز جیسی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی سنخ نہیں ہے، یعنی صفات میں وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز یہ کہ وہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انت نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے، انت نہیں ہے، لامحدود ہے، عظمت میں زبردست عظمت، علم میں بے شمار علم، ہر چیز میں بے شمار، اور شمار میں نہ کہیں سرا ہوتا ہے نہ کہیں ابتدا ہوتا ہے، ابتدا نہیں منتہا نہیں۔ تو جو اتنی بڑی ہستی ہو، اس بڑی ہستی کا ہمارے چھوٹے سے تخیل، دماغ کے تخیل میں، ہمارے چھوٹے سے دماغ کے چھوٹے سے تخیل میں آنا مشکل ہے، اور اس لیے اس کی معرفت حاصل کرنا قریب قریب ناممکن ہے۔ ہم نے دو نقطے بتائے تھے، نمبر 1 اور نمبر 2 آپ نے لکھے تھے۔ پہلی چیز کہی تھی کہ جو انسان کی قوت معرفت ہے، قوت معرفت، چونکہ انسان ہے، بشر ہے، اس لیے محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، اس کا تخیل جو ہے محدود ہے، یہ سوچ سکتا ہے کسی، یعنی ممکن ہے ہم کہیں گے کوئی کسی ایسی چیز پر اس کا تخیل جا سکتا ہے جس کو ہم کہیں گے ہزاروں کلومیٹر، حالانکہ آپ نے دیکھا جب بلینز کا شمار آتا تھا گیلیکسیز کا، ہیونلی باڈیز کا، تو دماغ چکراتا تھا۔ جیسے ہم نے اس دن ایک ستارے کا بتایا تھا، جب اس کے ارد گرد جہاز چلے گا 900 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے تو کتنا لگے گا، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ سال لگ جاتے ہیں۔ تو گویا تخیل میں نہیں آتا یہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا سرکمفرنس کتنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا ایک طرف ہم، یعنی ہماری جو قوت ہے، لہذا معرفت کی وجہ سے، قوت معرفت، جاننے کی قوت کسی چیز کو، وہ محدود ہے، وہ لامحدود نہیں، وسیع نہیں ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ ایک طرف یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ دوسری طرف جو پروردگار کا وجود جو ہے
ذات کے حساب سے بھی اور صفات کے حساب سے یہ اتنا وسیع ہے کہ وسعت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. جو ہی ہم اندازہ کریں گے احاطہ کریں گے اتنا سے محدود ہو گیا. میں نے کہا تھا وہ رویت خدا، عدم رویت خدا کو نہ دیکھنا. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا اے اللہ مجھے تو، میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا. کہا اللہ انترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ میری عظمت، اللہ بزبان حال فرما رہے ہیں، میری عظمت اتنی بڑی ہے کہ تیری آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہم کسی چیز کا اندازہ تب کرتے ہیں جب اس چیز کے چاروں طرف ہمارا تخیل گھومتا ہے اور اپنے دائرے میں اس کو لاتا ہے. جب کوئی چیز ہوگی جس کو ہم تخیل میں لا ہی نہیں سکتے، پھر مشکل ہے اس کی معرفت حاصل کرنا. جیسے مثال کے طور پر بحر اقیانوس، پیسیفک اوشن، اس کی وسعت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اگر کر بھی سکتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہے، کہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، دنیا پر پھیلا ہوا ہے. لیکن جب وہاں جاتے ہیں اس کے کنارے پر گھبرانے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں، اتنا وسیع ہے، پانی ہی پانی. سمجھے کہ نہیں؟ جب آدمی ادھر جاتا ہے ایران کے شمال میں کیسپین سی، تو وہاں کنارے کی طرف جانے میں آدمی کو خوف لگتا ہے. کیوں خوف لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے وہ لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ لہریں لگتا ہے آتی ہیں کس طرف؟ زمین کی طرف، ساحل کی طرف. اور آدمی کہتا ہے کہ ابھی مجھے کھا جائے گی، ابھی مجھے کھایا جائے گی، اور ڈرتا ہے اور پیچھے چلتا ہے. اور لگتا ہے یہ زمین سے اوپر ہے. یہ کیسے؟ یہ زمین نیچے اور اوپر پانی اوپر، یہ کیا کمال ہے؟ حالانکہ جب آدمی سوچنے لگے تو پتہ ہے کہ یہ لہر ہے. پانی کی اصلی لیول زمین سے نیچے ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے میٹر لہریں چڑھتی ہیں، تو گویا کوئی ایسی چیز اتنی وسعت، جتنی وسعت بڑھتی جاتی ہے اتنا اس کو خیال میں لانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گئی مادی چیزیں. اب جو چیز غیر مادی ہے اور اس کا کہیں کوئی شمار ہی نہیں ہے، طول و عرض میں، وسعت میں، کبریائی میں، رحم کے بے شمار ہونے، ہر چیز میں، تو لہذا انسان کی قوت معرفت کے احاطے میں خدا کردگار کی جیسی ہستی کی معرفت نہیں آ سکتی. یہ پہلا نقطہ ہم نے کل کہا. دوسری چیز کہی تھی کہ ذاتی الہی جو ہے، کائنات کا ایک جز ہوتا تو ہم کہتے کہ ہم سمجھیں گے، پہچان حاصل کریں گے. یہ اس کا جز ہے ہی نہیں. کائنات کے جز انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ستارے ہیں، بے شمار سورج ہیں، کہکشانے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ جز ہیں طبیعت کے، نیچر کے. لیکن ان جزیات میں سے کوئی جز اللہ نہیں ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہ جز نہیں ہے کائنات کی، طبیعت کی، نیچر کی، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جو اس نے خلق کیا ہے، اپنے ہاتھوں خلق کیا ہے، یعنی اپنی قدرت سے، ہاتھوں کا مطلب ہے قدرت سے، اپنے قدرت سے خلق کیا ہے، لیکن خود اس کی سنخ میں سے نہیں ہے، اپنی سنخ میں سے پیدا نہیں کیا ہے. اگر پیدا کیا ہے، مثال کے طور اس کا ایک صفت اس کا نور. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنی میں سے، اپنی ذات کے نور میں سے چند ایک ہستیاں ہیں مختصر سی، انگلیوں پر گننے لائق، بس ان کو پیدا کیا اپنے نور سے. لیکن نور سے پیدا کرنے کے باوجود ان کو دوسرا اسپیکٹ رکھا، بشری، خاکی وجود میں نورانی نفس. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بھی نفس بخشا، اور اس نفس میں اپنے، جس کو ہم کہیں گے روحی، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ روحی، جب میں اس میں اپنی پھونک ڈالوں گا، اپنی پھونک، روح، اپنی روح سے میں نکلا ہے، یعنی ایک طرح کی پھونک. تو بس اتنا ہی ہمیں دے دیا ہے، اور اسی سے قابل سجدہ بنا دیا، ورنہ سجدے کے لائق آدم نہیں تھا. ابلیس کا کہنا صحیح تھا اپنی جگہ، یہ تو مٹی سے پیدا کیا. وہ یہ نہیں سمجھا کہ مٹی سے بدن پیدا ہو گیا، لیکن جو اندر ڈالی وہ تو مٹی نہیں تھی، وہ تو اپنی روح اللہ نے اس کے اندر پھونک دی، آدم کے اندر. اگر وہ یہ سمجھتا پھر وہ
سجدہ کرتا. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی ہمارے اندر روح کی خاصیت ہے تھوڑی سی اپنی، لیکن ہم میں سے، ہماری سنخ میں سے خود نہیں ہے. لیکن جو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے نور سے خالق کیے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے ان کی خلقت ہے، لیکن کون سی؟ روحانی خلقت. اور جہاں تک بدن کا تعلق ہے تو ان کا بدن بھی خاکی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے بحث باہر جا رہے، چھوڑیے. تو بہرحال ہم نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جز نہیں ہے طبیعت کا. طبیعت یعنی نیچر، یہ یاد رکھنا. طبیعت کا مطلب نہیں ہے کشمیری طبیعت. طبیعت یعنی نیچر. نیچر فطرت. فطرت کا جز ہے ہی نہیں، اسے باہر ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جو کچھ اس کی مخلوق ہے اس کی صنف سے خود نہیں ہے. صنف یعنی کائنڈ، ان کی قسم میں سے خود نہیں ہے. وہ قسم کی چیزیں ہیں، بہت قسموں کی، لیکن خود کی صفت، خود کی قسم ان میں سے کوئی نہیں ہے. اس لیے دونوں وجوہات کی وجہ سے معرفت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ انسان کی معرفت سے. مگر اب ایک چیز آگے ہم پڑھیں گے، جب ہم کہیں گے یہ صحیح ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک پہچانا جا سکتا ہے. کن چیزوں سے؟ نشانیوں سے، علامتوں سے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کیا کبھی دیکھا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں دیکھتا؟ جسے نہیں دیکھا اس کی میں کیسے عبادت کروں؟ پھر اس کی تشریح بیان علماء نے کی. اس کا مطلب ہے دیکھا آنکھوں سے نہیں، بلکہ قلب کی آنکھوں سے، قلب سے دیکھا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ علامتوں سے اللہ کو دیکھا، خود اللہ کو نہیں دیکھا. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کسی نے بھی اللہ کو دیکھا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یدرکہ الابصار، اسے آنکھیں درک نہیں کر سکتی. تو اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے. تو یہ کل والی بات. آج کی بات نوٹ کریں. آج کی بات یہ ہے خدا کا وجود، وجود الہی، وجود الہی. یہ تیسرا نقطہ، وجود الہی جو ہے، وجود الہی. جب کسی چیز کو جاننا ہو، پہچاننا ہو، تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کوئی آلہ ہونا چاہیے. وزن معلوم کرنے کے لیے ایک بیلنس ہونی چاہیے، ترازو ہونا چاہیے جس پہ وزن کرے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے سمیل کرنے کے لیے، سمیل کرنے، اس کی بو، خوشبو یا بدبو دیکھنے کے لیے ناک ہونی چاہیے، تبھی ہم پتہ کر سکتے ہیں. اگر ناک میں کچھ قصور ہو ہم نہیں کہہ سکتے یہ چیز جو اس میں ہے یہ بدبودار ہے یا خوشبودار. گویا چیزوں کو پرکھنے کے لیے ایک مقیاس ہونا چاہیے. مقیاس میں آلہ، ایک ناپنے کا آلہ، مقیاس. جیسے تھرمامیٹر ایک مقیاس ہے، بیرومیٹر ایک مقیاس ہے، گیلوانومیٹر ایک مقیاس ہے، ملٹی میٹر ایک مقیاس ہے. الیکٹریشنز کے پاس ضرور ملٹی میٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ جو بجلی کی لہر ہوتی ہے اس کو ناپ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کتنی ہے بھی یا نہیں ہے. تو لہذا مقیاس ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مقیاس ہونا چاہیے، نمبر ایک. دوسری چیز، مقیاس دیکھ کے، مقیاس پر ہم نے تھرمامیٹر پہ دیکھا آپ کا باڈی ٹیمپریچر اس وقت 103 ہے. آپ کیسے زندہ ہے؟ 103 ہے. 103 نہیں، نارمل ہے، 98.4 ہے نارمل. گویا عدد ہونا چاہیے. دوسری چیز عدد ہونی، کسی بھی چیز کے لیے ایک عدد ہونی چاہیے. کتنی لمبائی، کتنا وزن. آپ سمجھے کہ نہیں؟ مختلف صفتوں کے بارے میں مختلف عدد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجود الہی کے لیے نہ مقیاس ہے اور نہ عدد ہے. ہمارے پاس دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. نہ مقیاس ہے، یعنی کوئی آلہ نہیں جس سے ہم اللہ کو
جان سکیں، پہچان سکیں، تول سکیں، ناپ سکیں وغیرہ وغیرہ. اور دوسری چیز عدد ہی نہیں ہے. آپ کی گنتی جو ہے کہاں تک ہوگی؟ بلینز، ٹریلینز، ٹریلینز اپون ٹریلینز. لیکن انفینٹی تک آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا. انفینٹی. بعد میں آپ تنگ آ جاتے ہیں، آخر پہ لکھتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں اور آخر پہ لکھتے ہیں انفینٹی. یہ چیز انفینٹی تک ہے. جب انفینٹی آپ نے استعمال کیا تو عدد آپ کے ختم ہو گئے. آپ کے پاس اب کوئی عدد نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ کا وجود کتنا سا ہے، کتنی جگہ گھیرے ہوئے. ہم کوئی عدد استعمال نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ ہم یہ انفینٹی، کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا جاننے کے لیے ایسا وجود ہے اللہ کہ اس کی ذات جو ہے، اس ذات کے لیے نہ کوئی مقیاس ہے نہ کوئی عدد. جب ہمارے پاس مقیاس بھی نہیں، عدد بھی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے جان نہیں سکتے صحیح طور پر. اندازہ یہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن صحیح طور پر آبجیکٹیولی with enough of validity and reliability. ٹھیک ہے نا؟ انہیں ناممکنات میں سے ہیں. یہ کون سا نقطہ؟ تیسرا نقطہ. اور چوتھا نقطہ جو ہے اللہ کے قدرت کے بارے میں. اس کا تعلق قدرت کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ. قدرت الہی، یہ وجود الہی ہے. قدرت الہی، قدرت الہی، قدرت الہی. آپ نے دیکھا دو مثالیں ہیں تاریخ کے اندر کہ نمرود نے ابراہیم کو کس میں ڈال دیا؟ آگ میں ڈال دیا. اور آگ کتنے دنوں لکڑی جمع کرتے رہے، ہے نا؟ اور تمام جتنے سارے ماتھے تھے سب لکڑیاں جمع کر رہے. اور کہتے ہیں کہ کئی کلومیٹر دور تک اس کی گرمی جا رہی تھی، پاس میں کوئی پھٹکتا نہیں تھا. اس حد تک گرمی ہوئی اس آگ کی کہ مسئلہ پیدا ہو گیا نمرود کے لیے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ آگ کے پاس میں جا ہی نہیں سکتے، کیسے ڈالیں؟ اب کیا مشکل پیدا ہوئی. اس زمانے کے جو سائنٹسٹ تھے، اس زمانے کے سائنسدان، یعنی بہت نچلی لیول کے، سفلی لیول کے سائنسدان، یعنی ٹیکنالوجی جن کے پاس تھی، انہوں نے کہا اس کو جا کے نہیں پھینکا جا سکتا ہے، ایک آلہ بنانا چاہیے. تو وہیں سے وہ مجمبق بن گئی. کسی چیز کو تھرو کرنا، تو اس کو ایک آلہ بنایا لکڑی کا. اس لکڑی کے ذریعے سے اس کو ایسے پھینکا کہ دور تک وہ چلا گیا اور آگ میں گر گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آگ کی خصلت کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے. آگ جلاتی ہے، آگ نہیں چھوڑے گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. خدا بچائے اگر کوئی پیغمبر بھی ہوگا، آگ گرے گی تو آبلہ بس آئے گا وہاں. ہے کہ نہیں؟ آبلہ ہاتھ میں پیدا ہو جائے گا، اتنا سا بڑا بیلون جیسا بن جائے گا ہاتھ. ہے کہ نہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو اخلاص تھا وہ اس درجے کا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو جلنے نہیں دینا. جب جلنے نہیں دینا ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ جو چیز ہے آگ کی خصلت ہی بدلنی ہے. آگ کی جلانے کی خصلت بدلنی ہے. یہ نہیں جلانا چاہیے. کونو بردن و سلام، اے آگ کونو بردن و سلام، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کہ سلامہ وہ سالم محفوظ رہے، اس کو کسی طرح کی آنچ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور اتنی آنچ نہیں آنی چاہیے کہ اس کے دائیں بائیں پھول کھلنے چاہیے، گلزارے، ہے نا؟ نمرود میں گلزار خلیل اللہ مشہور ہے آپ کے پاس. تو وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت الہی میں یہ ہے، کیا چیز ہے قدرت الہی میں؟
کہ موجودات جتنے سارے ہیں، موجودات جتنے سارے ہیں ان کے خصائص یعنی خاصیتیں، خصائص کو برعکس کر سکتا ہے، کہاں جلانا اور کہاں ٹھنڈا کرنا. خصائص موجودات کو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ برعکس کر سکتا ہے، الٹ، برعکس یعنی الٹا، اپوزٹ، جلنے کے بجائے اپوزٹ، ٹھنڈا کرنا. تو اس کے خصائص میں سے ہے. تو یہ چیز نظر میں رکھ کر ہم نے کہا، بار بار ہم نے کہا، اس نے چیزیں مقرر کر دی، پیدا کر دی، ان کے لیے تقدیر مقرر کر دی، ان کے لیے خاص خصائل، پراپرٹیز وغیرہ مقرر کر دی، اور ان سے وہ باہر نہیں جا سکتے. جس چیز کی جو خصلت ہے، جس چیز کی جو صفت ہے، وہ صفت برابر وہی رہے گی، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا مقرر کردہ ہے. ہم نے بار بار یہ مثالیں دے دی. لیکن ایکسیپشنل صورتوں میں، ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشنز جب ہوں، تب اللہ میں یہ قدرت بھی ہے کہ موجودات کے خصائص کو برعکس کرتا ہے، الٹا کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ یوں کرتا ہے، اس نے چیزوں کو تقدیر کے مطابق، اوزان کے مطابق خلق کر دیا، اور اوزان اس کے لیے مقرر کر دیے. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایکسیپشن وہاں ہے کہ اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ اس کو بھی بدل سکتا ہے کہ نہیں. اب پیدا مسئلہ ہو گیا کس چیز کے لیے؟ انسان کے خدا کی معرفت کے لیے. اب معرفت کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب علی کل شیء قدیر ہوا اللہ، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ عقلیں حیران ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ عقل انسان کی حیران، دنگ. میں کہوں تو کیا کہوں؟ جو ظاہر لگتا ہے یہ کہوں تو اللہ کی منشا میں ہوگا، الٹا کرے گا تو میرا کہنا ہی بیکار جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ بھی ہے. تو ان چار چیزوں کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو پھر کیا سوال پیدا ہو جائے گا. اب سوال ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ذات و صفات الہی کے لیے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت، اس کا احصاء کرنے کے لیے، احصاء، الف ہا صاد الف حمزہ، احصاء کرنے. ذات و صفات ہیں، ذات و صفات ہیں ہر چیز کے، اللہ کے بھی. ان کا احصاء کرنے کے لیے، احصاء یعنی اپنی معرفت میں لانا، معرفت سے باہر کچھ نہ رہے. احصاء میں لا یحصا، کوئی چیز باہر نہیں رہتی. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں رہتی. وہی ہوتا ہے احصاء یعنی ہر چیز اپنے دائرے میں لانا. کس چیز کے دائرے میں؟ معرفت کے دائرے میں لانا. تو یہ احصاء ذات و صفات کا کرنا، کیا انسان اشرف مخلوقات ہو کر بھی اللہ کی ذات و صفات کے احصاء کے لیے ایک حقیر چیز نہیں ہے؟ حقیر معمولی چیز، یعنی اس میں قوت ہی نہیں کہ احصاء کر سکے اللہ کی معرفت. اور کیا عاجز نہیں ہے؟ یعنی اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، ممکن نہیں اس کے لیے. اس کو عاجز کہتے ہیں. عاجز تنگ آئے گا، نہیں کر سکے گا. آپ جب کرتے ہیں نا جمناسٹکس یا ویٹ بلڈنگ کرتے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کہتے ہیں 5 کلو ادھر سے 5 ادھر سے، 5 کے بعد 10، 10 کے بعد 15، 15 کے بعد 20، بڑھاتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے 200 کلو اٹھانا. کسی حد تک آپ آرام سے اٹھا سکتے ہیں، بعد میں مشکل پڑتی ہے، اور آخر پر ایک منزل اتنی زیادہ وزن کی ہوگی کہ آپ عاجز ہوں گے اس کے اٹھانے میں، یعنی آپ کے قدرت میں وہ نہیں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں عاجز. آپ عاجز ہوں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان دو چیزیں نہیں ہیں؟ ایک عاجز ہے اور ایک حقیر ہے. حقیر یعنی معمولی. انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی حقیر چیز ہے، ایک حقیر شے ہے، معمولی چیز ہے، اور عاجز ہے کس چیز کے لیے؟ خدا کی پہچان کے لیے.
درک کرنے کے لیے اس کی ذات اور اس کی صفات کو. ذات تو زیادہ ہی مشکل ہے، صفات کو تو صفات کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح تشبیہ نہیں ہوگی. ہم صفات کے ساتھ کریں گے. آپ بھی کبھی کبھی انسان ہو کے، انسان ہونے کی وجہ سے آپ بھی کبھی کبھی رحم دل ہوتے ہیں، اور اللہ بھی رحیم ہے. لیکن کیا آپ کا رحیم ہونا اور اللہ کا رحیم ہونا ایک ہی درجے کا ہے؟ نہیں، ایک طرح کا ہے لیکن درجہ مختلف ہے. حاتم بھی سخی تھا، اللہ بھی سخی ہے. حاتم یہ سخی تھا، جو آتا تھا تو مل جاتا تھا. اللہ یہ سخی ہے کہ جو مانگے یا نہ مانگے تو دیتا ہے. اب یہ فرق ہے نا اتنا سارا. تو ہر چیز میں بالکل مختلف. تو لہذا انسان جب معرفت حاصل کرنا چاہے تو معرفت کرنی ہے اللہ کی ذات اور صفات کی. اور ان کا جو یہ ہے ان کا دائرہ، اس کو دائرہ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دائرہ جب ہم کہتے ہیں تو دائرہ کہیں تک یہ بھی دائرہ ہے، یہ بھی دائرہ ہے، یہ بھی دائرہ ہے. دائرہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. لیکن اللہ کی رحمت کو ہم دائرہ نہیں کہہ سکتے ہیں. کہاں تک ہے اس کا کوئی دائرہ ہی نہیں. جو بھی آپ دائرہ کھینچیں گے وہ چھوٹا پڑے گا، اللہ کے رحمت کے مقابلے میں چھوٹا پڑے گا. جتنا بھی بڑا دائرہ بنائیے، تخیل میں دائرہ بنائیے جو کہ حد سے بڑا ہو جائے گا لیکن کم پڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسائل ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.